نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے مقام پہ فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو اس کا شارٹ کٹ راستہ یہی ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو، نبی سے محبت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر محبت لفظ کا وجود کن چیزوں میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے محبت کا کنسیپٹ آتا ہے جب بھی ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک لڑکی ہے تو اس کے ذہن میں محبت کا کنسیپٹ کیا ہے کہ مجھے کسی لڑکے سے محبت کرنی چاہیے، اور ایک لڑکا ہے تو اس کے کنسیپٹ میں کیا بات آتی ہے کہ مجھے کسی لڑکی سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی محبت کا وجود ہم نے یہیں تک ہی رکھ لیا، محدود کر لیا۔ نہ کبھی کسی کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے ماں سے بھی محبت کرنی ہے، باپ سے بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں اب ناپید ہو چکی ہیں۔ بچے آج کل اپنے ماں باپ سے محبت نہیں، صرف غرض سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ محبتیں نہیں رہ گئی جس میں جان بھی قربان ہو جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ محبت کا استعمال کیا ہے تو وہ یہ کیا ہے کہ میں تم سے تب محبت کروں گا جب تم میرے نبی کی پیروی کرو گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالا تو انہیں یہی پتا چلا کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے، لڑکی لڑکے سے محبت کرتی ہے، پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بڑی آسائشوں والی کوئی زندگی ہوتی ہے، اس میں گزارنا ہوتا ہے۔ ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے محبت کی جب بھی بات کی ہے تو اپنے آپ سے محبت کرنے سے، اپنے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں کلمے کو پڑھ کے ایمان کو قبول کر چکی ہوں، تو ایمان کا لازمی حصہ یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو۔ کیسی محبت ہو نبی سے؟ جو ہم کہتے ہیں ربیع الاول آئے صرف محبت کے نعرے لگا دیے جائیں، کوئی اور تہوار یا کوئی اور معاملہ آئے تو نبی سے محبت کے دعوے لگا دیے جائیں۔ نہیں، نبی سے محبت آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ کے بند ہونے تک، صبح کے آغاز سے لے کر رات کے اختتام تک، اور رات کے اختتام کے بعد سوتے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے بھی نبی سے محبت کا اظہار دکھانا ہو۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہیں یا اہل حدیث کہیں، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے میں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں نہیں میں اہل سنت ہوں، میں اہل سنت رہوں گی۔ کون سی سنتوں پہ عمل ہے؟ ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیسے کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا کہ اللہ کے نبی نے صبح کا آغاز کیسے کیا؟ کس طریقے سے اللہ کے نبی اٹھے، کون سے ٹائم پہ اٹھے اور کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کیسے ٹائم گزارا؟ صحابہ کو اور صحابیات کو نبی سے محبت تھی تو صحابی آ کر رات کبھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے بسر کرتے ہیں، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی عبادت کرتے ہیں تو میں بھی نبی کی جیسی عبادت کروں۔ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نفل نماز تھی، تہجد کی نماز تھی، اللہ کے نبی نے نماز شروع کی، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی تو میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، لیکن نہیں کیا۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، رکوع کریں گے اب، تب بھی نہ کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آ کر اللہ کے نبی جیسی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کے نبی کی طرح جہاں اللہ کے نبی بیٹھے وہیں پہ بیٹھ گئے کہ میرے نبی ادھر بیٹھے تھے، مجھے پسند ہے میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے نبی یہاں کھڑے ہوئے تھے، مجھے پسند ہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی قافلے میں چلتے ہوئے یہاں پڑاؤ کیا تو میں بھی یہاں پڑاؤ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، لیکن میرے نبی نے یہاں پڑاؤ کیا تو میں بھی یہاں پڑاؤ کروں گا۔ اللہ کے نبی رات کیسے بسر کرتے ہیں آ کر حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی دن کیسے گزارتے ہیں آ کر اللہ کے نبی کی بیویوں سے پوچھتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کبھی بھی سوچا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے دن گزارتے تھے، کیسی راتیں گزارتے تھے، کیسے خوشیاں گزارتے تھے، کیسے غم گزارتے تھے، کیسی صبح ہوتی تھی، کیسی نیند ہوتی تھی، کس نیند میں کیا کرتے تھے یا اٹھ کے کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت۔ چند باتیں ان میں سے میں پوچھوں گی کہ آپ میں سے کون عمل کرتا ہے؟ صبح
جب آنکھ کھلتی ہے اٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کون مسلتا؟ 1 2 3 4 5 6 7۔ آپ کو پتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے بستر پہ جب آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، نیند کے آثار بھگانے کے لیے اپنی آنکھوں کو مسلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کہ میرے نبی جب صبح اٹھتے تھے تو اپنی آنکھوں کو مسلا کرتے تھے، اپنی آنکھوں کو مسلنے کے بعد دعا کرتے تھے، دعا پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ نبی سے محبت ہے نا، ہم بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم نے کتنا جانا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ اٹھ کے واش روم بھاگ جاتے تھے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا عمل، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے ڈیلی صبح تلاوت کے ساتھ، نہ منہ دھویا ہے، نہ ہاتھ دھوئے ہیں، نہ کلی کی ہے، مومن پاک ہے۔ آپ جب الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی سورہ آل عمران کا ایک آخری رکوع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہم کہیں کہ اٹھ کے کیسے قرآن پاک اٹھائیں کریں، زبانی یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو قرآن کو زبانی یاد کریں۔ گانے یاد ہو جاتے ہیں، ڈرامے یاد ہو جاتے ہیں، فلمیں بھی یاد ہو جاتے ہیں، ڈراموں کے سین نہیں بھولتے، فلاں کس میں فلاں ہوا تھا، بوڑھی عورتیں بھی بتا رہی ہوتی، انہیں بھی یاد ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ڈرامے میں فلاں ایسے معاملہ، یہ وہ ڈرامے والی ہے، اس نے فلاں جگہ پہ فلاں لباس پہنا، اب یہاں پہ فلاں لباس پہنا۔ یہ یاد رہ سکتا ہے تو یہ نہیں یاد رہ سکتا، چلے نہیں یاد کر سکتے۔ جن کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہر عورت کے پاس تقریباً موبائل ہے، ذرا بوڑھی عورتیں وہ نہیں رکھنا پسند کرتی، ورنہ ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ موبائل میں قرآن کو سیو کیجئے، اٹھ کے قرآن کے اندر سے، موبائل کے اندر سے قرآن کو کھولیے اور سورہ آل عمران کی آخری رکوع پڑھیے۔ نبی کی تیسری سنت، پہلی سنت آنکھوں کو مسلنا، دوسری سنت دعا کا اہتمام کرنا، تیسری سورہ آل عمران کی 10 آخری رکوع پڑھنا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھتے تھے کچھ دیر کے لیے، پھر اٹھ کے واش روم میں جاتے تھے اور واش روم میں جانے کے لیے بایاں پاؤں اندر رکھتے تھے اور دعا پہلے پڑھتے تھے۔ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کس کس کو آتی ہے؟ دیکھیں، اب دیکھیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم سیکھیں۔ آج اگر میں یہ باتیں پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے جن کو نہیں آ رہا، تھوڑا فیل ہو رہا ہوگا، عجیب لگ رہا ہوگا کہ باجی باقیوں سے پوچھ رہی ہوں اور ہمیں نہیں آ رہا، ان کے ہاتھ بلند ہیں۔ حشر کے میدان سوچ، حشر کے میدان میں اللہ نے بھی تو ایسے ہی پوچھنا، بتاؤ زندگی کیسے گزار کے آئے، تب کیسے کہیں گے؟ تبھی بھی تو شرمندگی ہونی ہے۔ اس شرمندگی سے بچتے ہوئے آج کچھ بن جائیں، آج کچھ کر جائیں۔ اللہ کے نبی رات کو سوتے ہیں تو سوتے ہوئے کیسے سوتے؟ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے سلاتے ہیں؟ کارٹون لگ رہے ہیں، بچہ سو رہا ہے، کارٹون چل رہے تھے نا، چلتے چلتے بچہ سو گئے، ٹی وی چلتے ہوئے بچے سو گئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے بچے سو گئے۔ چند لوگ ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنایا، ورنہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے بچے کھانا نہیں کھاتے۔ کیسے کھانا کھاتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میرا بچہ کھانا کیسے کھاتا ہے۔ لو جی، موبائل کے اوپر اس کی پسند کی چیز لگا کے دے دی، ماں نوالے بنا بنا کے بچے کے منہ میں ٹھونس رہی، 6 سال کا 8 سال کا بچہ کھلا رہی ہے اس کو، اور اس کے کھلانے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ اس کے اندر کیا جا رہا ہے؟ صحابیات دودھ پلاتے ہوئے وضو کر کے ان کے قصے سناتی تھی، بہادر صحابیوں کے، بہادر لوگوں کے قصے، جنگ میں جانے والے لوگوں کے قصے سناتی تھی تاکہ ہمارا بچہ بہادر ہو۔ دودھ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ باتیں بھی کیچ کرتا ہے، غذا کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کیچ کرتا ہے جو ماحول ہوتا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں 3 ماہ کا بچہ ہے، گھر سے دوسری جگہ جاتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اسے بھی پتہ چل جاتا ہے میں گھر میں نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ 3 ماہ کا بچہ 3 ماہ تک مسلسل اپنے ماحول کو کیچ کر رہا ہے۔ اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے؟ وہ اس لمس کو، اس چیزوں کو فیل کرتا ہے، تو پتا چلا کہ ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ سب کچھ فیل کر رہا ہے۔
اب اس کھانے کے ساتھ بچہ ایسے کھانا نہیں کھاتا، کیا کرے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے، جب بچپن سے اس کی عادت ایسے ڈالی تو اس نے کھانا کھانا ہی ایسے، نہ اس نے بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ اس نے دعائیں پڑھنی ہے، نہ اسے پتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پھر اس نے نخرے کرنے ہیں۔ کون سے نخرے؟ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ اس نے نہیں کھانا۔ محبت کے دعوے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، عشق ہے، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے، اس کو نہ عشق کہتے ہیں نہ محبت کہتے ہیں، جس میں یہ بھی نہ پتا ہو ہمیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کیسے بسر کی، دن کیسے بسر کیا، اور ہمارے آپس میں گفتگو کرتے کرتے کوئی چلے ٹی وی ڈراموں اور فلموں اور موبائلوں کے ساتھ اپنی رات کا اختتام کرتے ہیں، تو کوئی گالی گلوچ کے ساتھ اور اپنے نندوں ساسوں فلاں کی برائیاں کرتے کرتے بھی خامد اب تو سارا دن کے بعد دستیاب ہوا، اب کیا کرنا ہے، ساس نے ایسے کیا، نند نے ایسے کیا، جٹھانی نے ایسے کیا، دیورانی نے ایسے کیا، میں تو آج بڑی مظلوم بن کے رہ گئی، غیبتیں کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اذکار کر کے سو رہے، سورۃ ملک پڑھ کے سو رہے، دوسرے اذکار کر رہے ہیں، دوسری تلاوتیں ہو رہی ہیں، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور نیند میں جا رہے ہیں، اور آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا ذکر کرنے ہیں اور کیسے ذکر کرنے ہیں۔ کب پتا چلے گا؟ جب ہمیں اللہ سے محبت ہو، جب ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہو، کہ نبی سے محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ خالی زبان سے کہنا، اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا اس کے اوپر عمل کرنا۔ صحابہ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی کھانا کھا رہے ہیں کسی کے گھر میں، صحابی نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی برتن میں ہاتھ گھما کے کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کدو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند تھے کدو، میں نے نبی کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ اگلے لمحے مجھے کدو پسند ہو گیا، جو نبی کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ یہ ہے نبی سے محبت۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اب میری ذات کیا کہتی ہے، میری ذات تو کہتی ہے پیزے کھا لو، برگر کھا لو، یہ کدو ہر روز پکا کے رکھ دیا، خود ہی کو ہم نے نہیں کھانے۔ یہ ہم نے محبتیں سکھائی ہیں اپنے بچوں کو، کن کی یہ چیزیں ہیں، کن کے میکڈونلڈ ہے، کن کی یہ ساری چیزیں ہیں، کون یہ بناتا ہے چیزیں، ہماری غذا کیا تھی، ہمارا کھانا کیا تھا، ہمارے صحابی کیسے کھاتے تھے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے، اتنا کہ کمر سیدھی ہو جائے اور ہم ٹن ہو کے کھا کر بھی بستروں کے پر گر جاتے ہیں، پھر طاقت ہی نہیں۔ ہمیں محبت دیکھیں، دعوے دیکھیں، بڑی نبی سے محبت ہے، ہمارے سنت ہے، کون سی سنتوں پہ عمل ہے، اللہ کے نبی کی کسی سنت پہ عمل ہو، چلو یہ سونے اور رات کو سونے اور صبح کی اٹھنے کی تھوڑی سی میں نے سنتیں بتائیں، اسی طرح دن کے لمحے لمحے پر نبی کی سنتیں، نبی نے کیا کیا، نبی کیسے بیٹھے، نبی نے بچوں کے ساتھ کیسے گزارا، روتے ہوئے بچے کو چپ کیسے کرایا، اور کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ کیسے گئے، بیوہ کا مسئلہ کیسے حل کیا، یتیم کے ساتھ شفقت کا پیار سے محبت سے کیسے پیش آئے، بچہ رو رہا ہے ماں باپ نے یہ لے آئے، حضرت عائشہ کو کہا یہ آج سے تمہارا بچہ ہے اور یہ تم اس بچے سے کہا یہ تمہاری ماں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جو ٹائم ملتا ہے نا، ہم نے صرف اپنا مستقبل بھی اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کیا، فیس بک کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، انسٹاگرام کے ساتھ، ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، کتنے گھنٹے موبائل کے اوپر بیٹھے ہیں ہم بھی اور ہماری اولاد بھی، ہمارا دل ہی نہیں بھر رہا ان چیزوں سے، اور یہاں تک کہ وہ چھوٹا بچہ جب دیکھتا ہے گھر میں ہر کوئی یہی چیز ہاتھ میں ہے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی یہی چیز چاہیے، پھر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھو اسے بھی پتہ ہے موبائل کیا ہوتا ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی، یہ غم کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے کہ ہمارے بچے کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے جس چیز کے اندر سارا گند بھرا پڑا۔ ہمیں نبی سے محبت کے لیے کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، وہ تب پتہ چلے گا، زبان سے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میرا عمل خود بتائے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، میرا کردار خود بتائے کہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ وہ کیسی محبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ ساری مخلوق سے بڑھ کر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ساری مخلوق سے، کسی سے محبت نہیں،
نہ لڑکی کو لڑکے کے ساتھ، نہ لڑکے کو لڑکی کے ساتھ، نہ خاوند کو بیوی کے ساتھ، نہ بیوی کو خاوند کے ساتھ، نہ ماں کو بیٹے کے ساتھ، نہ بیٹے کو ماں کے ساتھ، نہ باپ کو بیٹے کے ساتھ. کسی سے محبت وہ نہیں ہونی چاہیے جو پیارے نبی سے محبت ہونی چاہیے. ان ساری محبتوں کو نیچے رکھے. سب سے اوپر محبت کا لیول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ میرے گھر والوں سے، میرے مال سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، زیادہ محبت ہے مجھے. کہا اے عمر اپنے آپ سے بھی زیادہ؟ کہا نہیں ابھی اپنے آپ سے زیادہ نہیں، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے آپ سے زیادہ نہیں. کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا ایمان مکمل ہے نہیں ہے، ایمان ہی مکمل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان مکمل نہیں ہوتا، نبی سے محبت کے ساتھ، محمد رسول اللہ کے ساتھ مکمل ہوتا. کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہے کافی ہے، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں نبی کو نہیں مانتا، کیا خیال ہے جنت میں چلا جائے گا؟ قطعاً. اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جہاں بھی اللہ کا نام آیا وہیں اللہ کے نبی کا نام ہے. کلمے میں بھی نام آیا، نماز میں بھی نام آیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی یہ لوگ کہتے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا نام ہر جگہ بلند ہوگا، اذان میں بھی تیرا نام ہوگا. اللہ نے دکھا دیا کہ محبت یہ ہے. اور اس محبت کا نتیجہ کیا ہے کہ آپ کو جب سب سے زیادہ محبت نبی سے ہوگی پھر آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھنا کہ مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو میں نے تو نبی کی محبت کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کرنا ہے، جو انہیں پسند تھا وہ کرنا ہے، جو انہیں نہیں پسند تھا وہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کہ تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو لے لو، جس چیز سے وہ تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دنیا کی خرافات بے حیائیاں نہیں دی، ہم نے ان کو لے لی، ہم نے ان سے رکنا تھا. ہم نے اپنے گھروں کو جب سے ان کی زینت بنایا اور اپنے گھروں میں خصوصی روم بنایا کہ بھئی کیا ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے. بتائیں پریئر روم بھی کوئی ہے، عبادت والا کمرہ بھی کوئی ہے، مسجد کا حصہ بھی کسی جگہ کو بنایا ہے. آج ایک کمرے کو مسجد کا حصہ بنائے، ایک مہینے تک ادھر نماز پڑھے، پھر اگلے مہینے میں ایک اور جگہ مختص کر لیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا صحابی آتی ہیں، اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نماز تمہارے گھر میں زیادہ بہتر، تمہارے گھر کے صحن سے بہتر تمہارے برآمدے کی نماز، تمہارے برآمدے سے بہتر تمہارے کمرے کی نماز ہے، تمہارے کمرے سے بہتر تمہارے لاسٹ آخری کمرے میں کونے میں نماز بہتر ہے. اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں جب تک زندہ رہی میں نے گھر کا بالکل لاسٹ والا حصے میں اپنی جائے نماز اپنا جگہ بنا لی، میں وہیں پہ نماز پڑھا کرتی. اللہ اکبر کبیر. ہماری نمازیں زیرو، پڑھ لی نہیں پڑھی، کوئی فکر نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں. ہمیں یہ خوف ہی نہیں آتا کہ آج اگر میں نماز نہیں پڑھ رہی تو کل جب میں مر جاؤں گی میری اس نماز کی جو مجھے ضرورت ہے اس نماز کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. میں کچھ دن پہلے بھی پڑھا ہوا تھا یہ واقعہ، پھر پڑھ رہی تھی. کیا تھا کہ جب انہوں نے امام مسجد میں گاؤں کے مسجد کے امام نے کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھانی، نماز جنازہ نہیں پڑھانی. کس کا جنازہ آیا تھا؟ نمبردار کے بیٹے کا جنازہ آیا، میں نے نہیں پڑھانا. 6-7 ایریے کے گاؤں کے لوگوں کے مسجدوں نے مختہ عہد کر لیا کہ ہم نے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھانا. نمبردار کا بیٹے کا جنازہ پڑھا دو، نہیں پڑھاؤں گا. ساتھ والے امام سے کہا پڑھا دو، اس نے بھی کہا نہیں پڑھاؤں گا. دور دور تک 6-7 دیہاتوں میں گئے، سب نے کہا نہیں پڑھاؤں گا. نمبردار نے گھر بلایا، بتاؤ کیوں نہیں پڑھا رہے میرے بیٹے کا نماز جنازہ؟ کہا جس نے خود نماز کبھی نہیں پڑھی اس کو جنازہ پڑھ کے کیا کرنا؟ وہ خود بے نمازی تھا، اسے نماز اس کے جنازے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی دفن کر دو. کہا
کہا اب اس کا جنازہ پڑھا لو، پھر کبھی کچھ اور سوچتا ہوں اس کا حل. کہا پڑھانا ہے تو کسی اور کو بلوا کے پڑھا لو، میں نے نہیں پڑھانا. ٹھیک ہے، کسی اور کو کوئی آیا، اس نے پڑھا لیا، بات ختم ہو گئی. پھر نمبردار نے اپنے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر نماز کے ٹائم پہ مجھے کوئی مسجد میں نظر نہ آیا تو اس کا انجام میرے ہاتھوں بہت برا ہو. اب کیا ہو گیا؟ سارے نمازی بن گئے. کیا ہم نے کبھی اپنے گھر کے اندر، میرے پاس سلطنت ہے گھر کی، میرے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، یہ سلطنت ہے میری. میں نے کبھی اپنے بچوں سے کہا کہ آج اگر آپ لوگوں کی 5 نمازیں مکمل نہ ہوئی رات تک تو پھر خیر نہیں آپ کی؟ پوچھا کبھی اپنے بچوں سے؟ الحمدللہ. نہیں پوچھا تو فکر، نہیں پوچھتے تو فکر کریں، پوچھتے ہیں تو الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. کریں یہ توفیق، یہ کام کرنے کے ہیں. یہ نبی سے محبت کے دعوے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ جب مجھے محبت آئے گی. محبت میں سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے. اور مزہ کب آتا ہے؟ جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے. اور حضرت عمر نے اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایمان مکمل نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ کہا جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کر لیتے. کیوں کہا جان سے؟ کیونکہ ہماری خواہشیں جو ہے نا، اصل چیز تو یہی ہے. میرا دل نہیں چاہ رہا، کہتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہ رہا اس لیے میں نے نہیں کیا. میں نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی کہہ دیتی ہوں جب دل کرے گا کر لوں گی، مجھے بھی پتہ ہے نمازیں ہیں. تو اس لیے کہا کہ جب تم اپنی جان کو بھی میرے لیے قربان کر دو، ایک طرف تمہاری خواہش ہو اور ایک طرف نبی کا حکم ہو، تو تم نے سلیکٹ کس کو کیا؟ نبی کے حکم. تو تب تمہیں نبی سے محبت ہے. اگر تم نے سلیکٹ نہیں کیا اپنے نبی کے حکم کو تو پھر تمہیں نبی سے محبت نہیں. اب ہم خود دیکھ لیں، محبت کا موازنہ کرنا ہمیں آسان ہے. میں دیکھ لوں جب بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے اور ساتھ میں میری خواہش ہے یا میرا خاندان ہے یا میرے عزیز و اقارب ہے تو میں نے سلیکٹ کس کو کیا؟ ہائے خاندان والے تو چھوڑیں گے نہیں، کیسے ایسے کر لے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں اپنی زندگیاں، اپنی خوشیاں، اپنے غم کے اوپر رسمیں یہود و نصارہ کی رسمیں پر اتنے پسند ہے کہ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اگر ہم نے نہ کی تو یہ شادی کیسے رہے گی. یہ شادی تو نہیں، یہ تو ایسے لگے گا کوئی مر کے یہاں سے گئے. اتنی بڑی بات کرتے ہوئے بھی خوف نہیں آتا کہ یہ عمل کس کا ہے؟ اگر ہم یہ رسمیں نہیں کر رہے، سمپل شادی ہو رہی تھی تو یہ کس کا حکم تھا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کے کر رہے تھے. اور یہ کہنا کہ ہم اپنے بچوں مردہ کر رہے ہیں، اس گھر میں تو شادی نہیں، ایسے لگتا کوئی فوتی ہوئی. کوئی ڈھول نہیں، کوئی باجے نہیں، کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی ناچنا نہیں، کوئی گانا نہیں، کچھ ایسے خرافات نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی مایا نہیں، کوئی پیلے سوٹ پہننا نہیں، کوئی سارے پٹکے پہننا نہیں. یہ شادی تھی؟ ایسے لگتا تھا بس انہوں نے تو اپنے بچوں کو اپنے سروں سے اتار دیا. یہ کسی کے لیے لفظ بول رہے تمہیں نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت ہے تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوگی. اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے صرف نہیں کرنے، دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی. اللہ کے نبی نے خود اپنی 10-11 شادیاں کی کیسے کی. یہ محبت ہے. ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے. نیٹ سے، یوٹیوب سے بریانی بنانے تو سیکھی ہیں، برگر بنانے تو سیکھے ہیں، تو اب اللہ کے نبی کی سیرت سے اپنی زندگی کو بھی بنانا سیکھیں. آپ نے سیکھ لیا، آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ. قبر میں بھی آپ کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی آپ کا فائدہ ہے. بچوں کو سکھا دیا تو انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہے. نقصان کس کا ہے؟ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، بچوں کو نہیں سکھائیں گے، نقصان کس کا ہے؟ آج جا کر صرف ایک انگلی اپنی جلا لو. جلا سکتے؟ چلے اگر جلا بھی لی، ڈال بھی دی، جلا بھی لی، برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 1 حصے ہے اور جہنم 69% زیادہ ہے. کیسے برداشت کریں گے اس آگ کو؟
جب اس میں ڈالا جائے گا، کیسے ڈالا جائے گا، کس طرح سے ڈالا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا ساعۃ مستقر و مقامہ، وہ تو کھڑی ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ تو ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ جب بندہ چل رہا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھو یہاں سایہ ہے، تھوڑا سا سانس لے لو پھر آگے چلتی۔ اللہ کہتا ہے جب تم تھک جاؤ گے تو وہ تو تمہارے سانس لینے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بہت برا ٹھکانہ ہے، اتنا برے ٹھکانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اور کل اللہ سے کہیں گے اللہ آج میں اپنی گواہی خود دوں گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ اللہ کہے گا لے تیری یہ بات بھی پوری کی، تیری گواہی تو خود دے گا۔ زبان بولے گی، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کہے کہ حصہ میرے خلاف بول کے مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ کیسے پہنچا پاؤں گے اپنے آپ کو؟ صرف بچانے کا ایک راستہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی اطاعت، کیسی محبت، کیسی اطاعت کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، صحابی آئے ہیں، مسجد کے اندر ابھی ایک پاؤں رکھا ایک باہر ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی سے کہا تھا، لیکن ان کی زبان سے نکلا لفظ بیٹھ جاؤ، ایک پاؤں اندر ایک باہر ہے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ محبت ہی ہے کہ اللہ کے نبی کے الفاظ نکلے بیٹھ گئے۔ بعد میں پوچھے تم ایسے کیوں بیٹھے تھے؟ کہا آپ کے الفاظ کانوں میں یہ پڑے تھے اور پھر میرے دل نے اجازت نہیں دی کہ میں اس سے آگے بڑھ۔ حضرت حنزلہ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا جہاد کے لیے نکلو، پہلی رات کی دلہن، ابھی اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹائم نہیں دے پائے تھے، غسل بھی نہیں کیا، کانوں میں آواز آئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے نکلو۔ کہا اگر میں غسل کرتا ہوں کہیں وہ نکل نہ جائیں اور میں اللہ کے نبی کے حکم کے پیچھے نہ رہ جاؤں، فوراً نکل پڑے۔ اور آج ہم ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہے، پرواہ نہیں، بچے مستی میں ہیں، اپنی مستیوں میں اتنے ڈوبے ہوئے، اذانیں ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں اذانیں ہوئی، نماز کا وقت ہو گیا نہیں، وہ بھی تو ہمیں پکار جا رہی ہے، وہ بھی تو ہمیں کال کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف سے کال آ رہی ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ نجات کا راستہ یہی ہے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، کچن کے کام تو کر لوں، گھر کے کام تو کر لوں، اب تھک گئی ہوں رات کو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ایسے معاف نہیں کرے گا، جب ہم معافی مانگیں گے نہیں تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ جب ہم صدق کے دل سے توبہ کریں گے نہیں تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ تو اللہ کے نبی سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنی ہوگی، تب جا کے اس بات کے اوپر پورے اتریں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کوئی تم میں سے اپنے والد اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، وہ محبت یعنی اس کا دین مکمل، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ دیکھ لیں کتنے بیٹوں سے محبت ہے، میں بھی کہوں جہاد کے لیے دے دے بیٹے، مجھے دے دیں، جہاد کے لیے دے دیں، فلسطین میں بھیج دے، قدس کے لیے، کون بھیجے گا؟ محبت ہے نا آپ کو؟ اللہ کے نبی کے اوپر بات آئے تو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی ذات کو بات آ رہی ہے، ہم کیوں مان؟ ہم تو بلکہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کر، ہمیں اللہ اپنے نبی سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں، اللہ تو ہمیں عبادت کے اس طریقے سکھا دے جیسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، اللہ ہمیں نبی سے محبت کے طریقے سکھا دے کہ اللہ کے نبی نے کیا کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ سے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کیسے دن رات گزارتے ہیں؟ کہا کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی چلتا پھرتا قرآن۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آؤ قرآن پڑھو۔ دیکھو اللہ کے نبی چلتے پھرتے قرآن کیسے بنے؟ جیسے قرآن کہہ رہا ہے ویسے انہوں نے چلے، ویسے بیٹھے، ویسے کھایا، ویسے پیا، ویسے سوئے، ویسے عبادت کی۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے والدین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث سن لی ہے کہ والد سے بھی زیادہ محبت، بیٹے سے بھی زیادہ محبت جب تک تم اپنے نبی سے نہیں کر لیتے تب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب کیسے ان سے محبت کریں گے؟ اللہ کے نبی سے محبت کے لیے کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں،
میں کیسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لوں؟ آپ قرآن پڑھیں، یہی باتیں سیم قریش مکہ کی تھیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لیں، ان کی باتیں نہ مانیں، اور آج ہم سیم کہیں کہ ہم بھی اپنے باپ دادا کا دین نہیں مانتے۔ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق رہ گیا؟ صرف کوئی ایک فرق ہے کہ میں نے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے منہ سے نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کیوں نہ کہا منہ سے لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ وہ عربی میں فصاحت بلاغت رکھتے تھے، بہت ذہین فطین تھے، انہیں عربی کے ایک ایک لفظ کی گرامر کی پہچان تھی، انہیں پتا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، پھر کر کے دکھانا بھی۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہنا پھر کرنا اپنی مرضی سے، اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب کرنا وہ پڑے گا جو لا الہ الا اللہ کے بعد کروانا پڑے گا، اللہ کروانا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیں گے، محمد رسول اللہ بھی کہہ لیں گے، کریں گے وہ جو میرا دل چاہے گا، کریں گے وہ جو میرا خاندان چاہے گا، کریں گے وہ جو دنیا کہے گی۔ کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کیا کیا، یہ عید ہے تو کیسے گزاری، یہ خوشی ہے تو کیسے گزاری، یہ سارے معاملات کیسے گزارے، یہ معاملات دنیا کی زندگی کیسے گزاری، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ حدیث ایمان تب تک مکمل نہیں جب تک تم اپنے خاندان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کر لیتے۔ خاندان میری ناک کٹ جائے گی اگر میں نے شادی پہ یہ نہ کیا، میں کہتی ہوں ہم پاگل ہی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاگل ہی ہیں، اتنی محنتیں کر کر کے 4-6 سال پیسہ کماتے ہیں، پھر شادی کے 2-3 دنوں میں سارا پیسہ بہا دیتے، اس کو پاگل نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ اتنے 6 سال 5 سال محنت کر کے ایک ایک پائی اکٹھی کی، اب کیا کیا؟ مایوں پہ اتنا پیسہ چلا گیا، مہندی پہ اتنا پیسہ چلا گیا، بارات پہ بینڈ بازوں کے ساتھ اتنا پیسہ چلا گیا، پھر فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ چلا گیا، اور مقروض ہو کر شادی سے فارغ ہوئے۔ پاگل ہی ہے نا؟ وہی پیسہ کما کر حج بھی تو کر سکتے تھے، اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت وہ بھی تو کر سکتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں بیٹے بیٹے کی شادی بھی تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے کیسے کرنے کا حکم دیا؟ اور سادگی سے شادیاں کرو، ایمان سے، اللہ ایمان کو مکمل کرے، شادی کے بغیر پیسوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ جتنی استطاعت ہوتی تھی اللہ کے نبی ولیمہ کھلا دیتے تھے، کبھی کھجور کھلایا، کبھی ستو پلایا، کبھی بکری کا گوشت کھلایا، جس وقت جو چیز میسر تھی ولیمے میں کھلا دی، اس کے علاوہ تو کبھی کوئی کھانا ہی نہیں ہے، کسی شادی کے اوپر کوئی دعوت کا کھانا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم پاگل ہیں نا جو ہم کما کما کے محنت کر کر کے دن رات ایک کر کے مہنگائیوں کے رونے رو کے پیسے کٹے کر کے پھر اپنے ہی برباد کر کے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہم کس کے بھائی بن گئے؟ ہم نے یہ ساری فضول خرچیاں ہی کی ہے نا، یہ حقیقت میں کوئی آپ کو فائدے کا باعث نہیں بنا۔ آپ ان بچوں کو اس لڑکی اور لڑکے کی شادی پہ جو خرچہ کر رہے ہیں اسی سے ان کو حج عمرے کروا سکتے، عمرے پہ بھیج دیں، حج پہ بھیج دیں، وہ سارا پیسہ۔ اب کیا ہے؟ برتن کہاں سے آئیں گے؟ کوئی پان کہاں سے آئے گا؟ یہ شیشے کے گلاس کہاں سے آئیں گے؟ اللہ دیکھ لے۔ جب آپ کوئی چیز نہیں دیتے تب بھی تو بیٹی لے لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ وہ آپ کے پاس آتی ہے۔ بہت سی بیٹیوں کو عادت ہوتی ہے پھر بھی باپ سے مانگتے رہتے، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے نبی نے یہی سکھایا کہ تمہیں گھر میں نمک نہیں ہے وہ بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے جب بھی کوئی ضرورت ہو میرے پاس آنا، ابھی بھی باپ کا دروازہ بند نہیں ہوا تو واللہ اللہ سے امیدیں رکھیں، اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسری حدیث ایمان کا لازمی جز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب تیسری حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل سے اپنے مال سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی بچے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوی بچوں کے لیے کمانے گئے، صبح سے لے کر رات تک شاپ کے اوپر، تجارت کے اوپر، مزدوری کے اوپر، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں پڑھی۔ مال کمانے کی اتنی فکر ہے، اتنی مال کمانے کی فکر ہے کہ نمازوں کے وقت بھی
ہمارا بھی وہی حال ہے، بے نمازی ہیں، مسجدیں خالی ہیں اور مارکیٹیں بھری ہوتی ہیں. کسی کو توفیق دیتا ہے تو اس کی شٹل بند ہوتے ہیں، ورنہ ساروں کی شٹل کھلے ہوئے. ہمیں بھی کسی ایسے نمبردار اور کسی ایسے امام کی ضرورت ہے جو کہہ دے کہ میں نے اب بے نمازی کا جنازہ پڑھا. نہیں ہے. اور پھر وہ نمبردار کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ اب کسی کی مارکیٹ میں کھلی ہوئی دکان نظر آئی نماز کے ٹائم، اس کا انجام بہت برا ہوگا. شاید پھر ہم بند کریں گے. یہ تو خوف سے بند کی، محبت تو تب بھی نہ آئی. محبت سے بند کریں، پیار سے بند کریں. اللہ کے نبی سے محبت ہے. بیٹی کو، لڑکی کو لڑکے سے محبت ہوئی، کیا کیا اس نے؟ ماں باپ کو دیکھا. ساری زندگی ماں باپ کے منہ کے اوپر تھپا لگا کے چلی جاتی ہے. ماں نے کہا یہاں رشتہ نہیں کرنا، باپ نے کہا یہاں رشتہ نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا، میں تو جا رہی ہوں. راتوں رات نکل گئی گھر سے. محبت میں آپ اتنی اللہ کے نبی سے محبت کریں، انہیں بتائیں کہ بیٹا محبت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت یہ ہو آپ کی کہ اللہ کے نبی کے آگے آپ کی کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے. اور یہاں پر حدیث میں کہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہے. مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جب تک اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو جاتی، تب تک میں مومن نہیں بن سکتی. اللہ ہمیں مومن بنا، اللہ ہمارے ایمان کو مکمل کرے. ان تینوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے ایمان بھی مکمل نہیں، مومن بھی نہیں جب تک نبی سے سچی محبت. کس طرح کی محبت؟ کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں نبی کو ترجیح دے. یہاں تک کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں میری امی نے کہا اس لیے میں نے ایسے کیا، میرے خامن نے کہا اس لیے میں نے ایسے کیا، میرا خاندان کہتا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا. آج کے بعد یہ لفظ آپ کی زبان پہ ہو کہ میرا رب اور میرا نبی چاہتا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا. میں نے اپنی آپ کو بدلا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے رہو، ایسے بن کے رہو. میں بنی تو اس کے لیے بنی ہوں، اللہ تو اس کو قبول بھی کر لے. پھر چوتھی چیز، قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی، اپنے خاندان، اپنے سونے، اپنے چاندی، اپنے گھوڑے، اپنی ساری دنیا کا مال و متاع پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آئے. یہ وعید سنا دی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں محبت نہیں ہے، تمہیں سونے چاندیوں سے محبت ہے، تمہیں بیٹوں سے، باپوں سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، خامدوں سے محبت ہے، گھوڑے نشان زدہ سے محبت ہے، اور تم ان چیزوں سے محبت نبی اور اللہ سے زیادہ کرتے ہو، تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اور انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تم پر آ جائے. دیکھیں کس سے محبت ہے آپ کو. مال آتا ہے، 4 پیسے ہاتھ میں آئے ہیں، کیا کیا؟ صدقہ کیا. کسی مسجد میں جا کے دے آئے ہیں، کسی مدرسے میں دے آئے ہیں، تو شکر پر. مال آیا، سونے کی بنانے کی فکر، یہ ایک انگوٹھی بنا لیتی ہوں، ایک کانٹے بنوا لیتی ہوں. یہ مال آیا، موبائل لے لیتی ہوں، یہ والا گندا ہو گیا اب یہ والا موبائل لے لیتی ہوں. کیا خواہشیں پال رکھی ہیں ہم نے. کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. 10 خواہشیں پوری کر لے 11ویں پھر کھڑی. اللہ کے نبی نے کہا ایک وادی مل جائے تو دوسری وادی کی تمنا کرو گے. یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا، یہ تمہارا پیٹ، یہ تمہاری معاملات کب بھریں گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. غفلت کی چادر اوڑھ کے تم بیٹھے رہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کی شکلیں دیکھی. یعنی اتنا دنیا میں، دنیا کی ہرس میں اپنے آپ کو لگا دیا کہ بھول بیٹھے کہ قبر میں بھی ہم نے جانا ہے. آج رات باہر ہیں تو کل رات قبر کے اندر، دن میں باہر ہیں تو رات میں قبر کے اندر. کسی کو پتا ہے کب کوئی قبر میں چلا جائے گا؟ نہیں پتا نا، موت تو لکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا وعید کے ساتھ، پہلے بتایا کہ ایمان مکمل نہیں، مومن نہیں، اب اللہ نے فرما دیا قرآن کے اندر کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان چیزوں سے زیادہ نہیں کر لیتے تو تم وعید سن لو کہ اگر تمہیں محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. کیسا حکم؟ کوئی بھی آ سکتا ہے. زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ سیلاب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ تباہ ہو رہی ہیں بستیاں کی بستیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. انتظار کرو، اللہ لے آئے گا اپنا حکم کو.
ابھی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کی، وعید ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں اگر بیٹے پسند ہیں، باپ پسند ہیں، سونے چاندی پسند ہیں، ہیرے جواہرات پسند ہیں، گھوڑے نشان زدہ گھوڑے، اس وقت گھوڑے ہوتے تھے اس لیے گھوڑوں کا ذکر کیا گیا، ورنہ آج کے دور میں گاڑیاں، ان سے محبت ہے، بینک بیلنسوں سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ دے دو تو خوشی سے بچے کھل جائیں کہ ہائے اب تو میرے موجے ہی موجے ہو گئے، نہیں۔ سب سے زیادہ خوشی تب ہو جب اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پہ عمل کر کے اس پہ استقامت کر لو، پھر خوش ہو جاؤ کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ وعید ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ اللہ نے کوئی مختص نہیں کیا، سب کے لیے، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرے گا زیادہ، وعید اس کے لیے ہے کہ اللہ کا حکم کا انتظار کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ایک لازمی جزء قرار دیا۔ اب ہم محبت کریں گے تو اس کا فائدہ، ہر چیز کا فائدہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ میں اگر ایسا کروں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا، پوچھتے ہیں نا کہ اگر میں ایسا کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نبی سے محبت کے فائدے بھی بتائے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا فائدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کی لذت مل جائے گی۔ آپ کی محبت وجہ سے ایمان کی لذت مل جائے گی۔ کیسے ایمان کی لذت ملے گی؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ جب تم نبی کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، نہ صرف محبت کرے گا بلکہ یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، گناہوں کی معافی کب ملے گی؟ محبت کے ساتھ۔ فائدہ ملا نا، نبی سے محبت ہوئی، چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جائیں گے، جتنا بچے پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن بعض کو آج پتہ ہی نہیں چلتا، جھوٹ منہ سے نکل آتا ہے، ہو گیا گناہ۔ انجانے میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، بچتے ہوئے بھی پھر گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے محبت، میرے نبی سے محبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ چھوٹے موٹے گناہوں کو یغفر لکم، معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ فائدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں ہوں، وہ ایمان کی لذت سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے، یعنی پا لیتا ہے ایمان کی لذت۔ ابھی تک ہم نے ایمان کی لذت نہیں پائی، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ 3 چیزیں نہیں، اگر ہیں اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی لذت فیل ہوگی، کبھی بھی نماز چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرے گا، قرآن کو پڑھے بغیر دن نہیں گزرے گا، ذکر و اذکار کے بغیر ٹائم نہیں گزرے گا۔ آپ کے مہمان آیا لینے آ گئی۔ تو ہم حدیث دیکھتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز ہم اپنا موازنہ کریں گے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہوں۔ نیند پیاری نہ لگتی ہو، کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز کس سے بہتر ہے؟ نیند سے بہتر۔ ہم کہتے ہیں اچھا اٹھیں گے تو پھر پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ بھی تو اٹھنے کے بعد پڑھنے کا حکم دے سکتا تھا، صبح 7، 8، 9 بجے بھی تو صبح کی نماز کا حکم دے سکتا تھا۔ اللہ نے دیکھنا یہ تھا کہ تم میں سے کس کو نیند پیاری ہے اور کس کو اللہ اور اس کا رسول پیارا ہے، اور اللہ نے اس لفظ کو استعمال بھی کر دیا اس نماز کے اندر کہ الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نیند میں پڑے ہوئے بڑی پیاری نیند لگ رہی ہے، سردی ہے تو بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، گرمی ہے تو ساری رات آنکھ نہیں نکلی، اور اب جا کے آنکھ لگی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی ہے، اور اب جا کے تھوڑی ٹھنڈک کا فیل ہوا ہے، اب نیند اتنی پیاری آ رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ نیند سے بھی زیادہ بہتر تمہارے لیے نماز، اللہ اور اس کے رسول پیارے لگے، نیند پیاری نہیں لگے، چھوڑ دیں، بستر کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ صبح کی نماز کی 2 سنتیں
فرض تو بعد کی بات آئے گی، سنتوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ فرض لازم ہے، سنتے پڑھنا درجہ ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں. پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، چھوڑنے سے پکڑ نہیں ہوتی. اب ان سنتوں کے اوپر کہ اگر میں چھوڑ دیتی تو چھوڑ دیتی، لیکن نہ سفر میں چھوڑنے کا حکم ہے. سفر میں بھی پوری نماز صبح کی پڑھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ صبح کی 2 سنتوں کے حوالے سے جو حدیث ملی ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں. کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں نیچ ہیں، 2 سنتیں اوپر. جس نے صبح کی 2 سنتیں پڑھ لی وہ دنیا کی کامیابیاں بھی پا گیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی پا گیا. اب جو صبح کو اٹھ کے 2 سنتیں پڑھنے کے ساتھ 2 فرض کرے گا، 2 سنتوں کی اتنی فضیلت ہے تو فرض کی کیا فضیلت ہوگی. سبحان اللہ. فرشتے نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ، کتنے سجدے کرنے تھے؟ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کہاں گیا؟ جہنم. راندہ درگار دے دیا، جہنم کا کہہ دیا. میری ایک نماز میں کتنے سجدے ہیں؟ کتنے سجدے ہیں صبح کی نماز میں؟ دیکھیں 8 سجدے، 4 رکعتیں 8 سجدے، 8 سجدے. ایک نماز چھوڑی، 8 سجدے چھوڑ دیے. ابھی جنت میں جاؤں گی کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ 8 سجدے میں بھی تو چھوڑ رہی ہوں. اللہ نے فرشتے کو ایک سجدہ کرنے کو حکم دیا، ابلیس نے ایک نہیں کیا. اللہ نے جہنم میں بھیج دیا کیونکہ اللہ کی بات نہیں مانی. اس نے سجدے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اللہ کی. اللہ نے کہا تم نے یہ کیوں دیکھا کہ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ یہ کیوں نہ دیکھا کہ کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ صبح کے وقت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ کس نے پڑھنے کا حکم دیا؟ وہ تمہیں پیارا لگتا ہے تو تم اٹھ کے پڑھتے، تمہیں اٹھانے کی ضرورت ہی کیوں؟ میں کہتی ہوں نا، جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ اس کو خود ہی اٹھا دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ بڑی گہری نیند ہوتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے. کیوں کھلتی ہے؟ دیکھتے ہیں تو ٹائم نماز کا ہے. کیوں کھلتی ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کر رہا، اسے اٹھا دیتا ہے. فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ. اللہ اکبر. پھر ہمیں جب اللہ سے محبت نہیں، جب ہم اللہ کو رات کو کہہ کے نہیں سوتے صبح نماز کے وقت میں نے اٹھنا ہے، تو پھر ماں بھی اٹھاتی رہے، بہن بھی اٹھاتی رہے، جھنجھوڑتی رہے، اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ شیطان جھپیاں ڈال کے سلایا کرتا ہے. اس وقت شیطان بالکل جھپی ڈال دیتا ہے اور اسے کہتا ہے نہیں بڑے ابھی تو نیند آئی ہے، چلو اٹھ کے پڑھ لینا، اللہ غفور رحیم ہے، قضا نماز پڑھ لینا. نماز تو پڑھ ہی لوگی نا. اور وہ بھی صحابی ہوتے تھے جن کی ایک نماز رہ گئی، اتنا روئے کہ اگلی نماز رہنے کے لیے نیند میں تھے، رہ رہی تھی، شیطان نے اٹھایا. چل بندے تو اتنا ایک نماز کے پر رویا کہ اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اتنے درجے دے دیے، اب تجھے وہ درجے میں نے نہیں دلانے. وہ تو ایک وہی نماز پڑھ کے درجہ لے، ایک ہی پڑھ کے لے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان بھی ان کے راستے چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر کا راستہ نہیں چھوڑ دیتا تھا. تو آپ اللہ والے بنیں، اللہ سے محبت کریں. تو یہ پہلی چیز ہے، آپ ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے جب آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں سے زیادہ ہوگی. دوسری چیز، جس سے بھی محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا کے لوگوں سے جس سے بھی محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کریں. یعنی آپ کو اگر کوئی عورت اچھی لگی تو کس لیے لگے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ فلاں عورت اس کے دین سے بڑی متاثر ہے، اس کی باتوں سے بڑی متاثر ہے، اس کے انداز سے بڑی متاثر ہوں، اس کے کردار سے بڑی متاثر ہوں، اس سے مجھے محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ملاتی ہے. یعنی لوگوں سے محبت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. یہ نہیں کہ وہاں سے مجھے 4 پیسے آتے ہیں، یہ نہیں کہ فلاں میری فلاں معاملے میں مدد کرتی ہے، فلاں نے مجھے گھر لے کے دیا، فلاں نے مجھے یہ کر کے دیا، فلاں کی وجہ سے آج یہ ہوا. نہیں، محبت جس سے کریں تو اس چیز کے ساتھ کریں کہ وہ اللہ کی بندی ہے، مجھے بھی اس سے محبت ہے. وہ اللہ کا بندہ ہے تو مجھے بھی اس سے محبت ہے. یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے اندر ایمان کو محسوس کرواتی ہے. ایمان کی لذت ہم پا لیتے ہیں جب ہمارے اندر یہ ہوتا ہے. یعنی اس سے مین لب لباب یہ بنتا ہے کہ ہمارا حلقہ احباب ان لوگوں کا ہو جو اللہ سے محبت کرتے ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں ہو جو غیبتیں چغلیاں نہیں کرتے.
جہاں بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہیں. یعنی یہ محبت ہے کہ میری اور آپ سے محبت کیا ہے. آج ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں, میں آپ سے ملی ہوں, آپ مجھ سے ملے. اگر مجھے آپ سے تھوڑا سا انس ہو جاتا ہے یا آپ کو مجھ سے انس ہو جاتا ہے تو کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی رضا سے. اگر آپ روز یہاں پہ کلاس لینے آئیں گے, روز یہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں پڑھنے آئیں گے, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے سے آپ گفتگو کریں گے, ایک دوسرے سے آپ کو محبت ہوگی, تو کس وجہ سے ہوگی؟ اللہ کی رضا سے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ حلقہ لیں, یہاں حلقے میں بیٹھیں, کیونکہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرشتوں کے پڑھوں میں آئے, روز آپ روز آئیں, سیکھیں. 1 آیت 2 آیتیں 4 آیتیں نہیں یاد ہوتی کوئی بات نہیں باجی, ہم آپ پڑھائیں گے, جو پڑھ سکتا ہے یاد کر سکتا ہے وہ کرے گا, لیکن سنیں گے ضرور. ہم ڈیلی ہم آئیں گے, ہم اس محفل سے اپنے آپ کو مستفید کریں گے. کیوں؟ یہ اللہ کی محفل ہے اور اللہ سے محبت ہے نا اس محفل کو, اور یہ اللہ کا گھر ہے, اس کو آباد کرنا, مل کے آباد کرنا ہے. کوئی ایک نہیں کر سکتا. تالی ایک ہاتھ سے کبھی بجی نہیں بجی نا. تو یہ مسجد آباد کرنا مولوی کا کام نہیں ہوتا, مولوی کی بیوی کا کام نہیں ہوتا, آپ کا کردار ہوتا ہے. آپ ملیں گے تو پھر جا کر یہ آباد ہوتی ہے. آپ آئیں, اپنے آپ کو فرشتوں کے پروں میں بٹھائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں. انشاءاللہ العزیز یہ آپس میں مل بیٹھنا, قرآن سیکھنا, حدیث سیکھنا آپ کو اللہ سے محبت سکھاتا ہے, اور یہ آپ کی قبر میں اور آپ کے حشر کے میدان میں آپ کے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ. تیسری چیز, کفر کی طرف پلٹنا اس قدر ناگوار گزرے جس طرح آگ میں پھینکے جانا ناپسند ہے. یعنی کوئی اگر کہہ دے اسلام کو چھوڑ دو, میں نہیں چھوڑ سکتی. آپ نے پردہ کیا, آپ نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا, کسی نے کہا آپ کو حجاب چھوڑ دو, شادی ہوئی, قوموں نے کہا یہ کیا اتنا لمبا لبوترا پہن کے چلتی ہو, بس یہ دوپٹہ کافی ہے, چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ ہی دیں گے. جاب کرنے گئے ہیں, اسکول میں گئے ہیں, کسی کمپنی میں گئے ہیں, بس ہوسٹس بن رہے ہیں, ایئر ہوسٹس بن رہے ہیں, انہوں نے کہا کل سے یہ آپ اس طرح سے نہیں آئیں گے, جاب تب ملے گی جب یہ آپ اپنا لبادہ نکال پھینکیں. ہم نے کیا کیا؟ ہماری مسلم بیٹیاں نا بس ہوسٹس, ہماری مسلم بیٹیاں ایئر ہوسٹس, ہماری مسلم بیٹیاں کمپنیوں میں کھڑی ہیں, اور ایون کے بڑے بڑے سپر سٹوروں پہ بھی کھڑی ہیں. کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ مرد کو 15-20 ہزار دینا پڑے گا تو عورت 6-5 میں بھی چل جائے گی. عورت نے اپنے دین کا لبادہ 5-6 ہزار میں اتار پھینکا. کتنا سستا سودا کیا ہم نے کہ آؤ تم بھی مجھے دیکھو, آؤ تم بھی مجھے دیکھو, آؤ تم بھی مجھے دیکھو. میں دیکھنے کی چیز ہوں, میں نے اپنا لبادہ پھینک دیا, میں نے اپنے اسلام کو بیچ دیا, میں کفر کی طرف پلٹ آئی. یہ کفر ہی ہے نا. اسلام تو سکھاتا ہے حجاب, اسلام تو اپنے آپ کو پردے میں سکھاتا ہے, میں نے اس کو اتار کے پھینک دیا, پھر میں کیا بن گئی؟ کافر ہی بن گئی نا. اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہ کیا انہوں نے تو وہ کافر ہی کھلائے نا. جب میں بھی اللہ کے نبی کی بات پہ عمل نہیں کر رہی تو میں کیا بن گئی؟ کافر ہی بن گئی. کفر کی طرف پلٹنا, اللہ کے دین کے خلاف چلنا مجھے اس قدر ناپسند ہو جس طرح کوئی مجھے آگ میں ڈالے. آگ میں نہیں جاؤں گی نا, ناپسند ہے. اسی طرح اسلام کے خلاف کوئی عمل مجھے پسند نہیں ہونا چاہیے. تب میرے دل میں ایمان کی لذت آئے گی, مٹھاس آئے گی, اور میں ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا کر انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی بھی بہتر بنا لوں گی اور اپنی آخرت بھی بہتر بنا لوں گی. تو جب ایمان آ جائے گا, فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے ہو گیا نا. اللہ کے نبی سے محبت کے ساتھ میرے اندر کیا آ گیا؟ ایمان. جب ایمان آیا تو مجھے فائدہ ہوا, اللہ کو فائدہ ہوا. میرے ایمان لانے کا فائدہ کوئی اللہ کو ہوا, مجھے ہی ہوا نا کہ جنت مل جائے گی. تو یہ ہے اللہ کے نبی سے, اللہ سے محبت کا فائدہ کہ جنت مل جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس وجہ سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا. سبحان اللہ کے نبی ہے نا, نبیوں کا مقام تو بلند ہوتا ہے, ہم تو ادنا سے بندے ہیں, ہمیں پتہ نہیں جنت میں کون سا درجہ ملے, کیونکہ جنت کے کئی درجے ہیں. اب اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جن کو اللہ کے نبی سے محبت ہے اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. نبی نہیں ہے, نبی سے محبت ہے
درجہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیسے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کیا ہوا ہے، کیا تیاری کی ہوئی ہے؟ پوچھ رہا ہے کوئی تیاری بھی ہے تیری؟ کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس، تیاری میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ تجھے جس کے ساتھ محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اگر تیرے پاس قیامت کے لیے تیاری اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو کم نہیں ہے، تو جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ بھی تو اپنے چہرے کا دیدار کچھ لوگوں کو کروائے گا نا، تو کن کو کروائے گا؟ انہی لوگوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے اوپر رکھتے ہوں گے۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو المرء مع من احب، کہ جس کے ساتھ اس کو محبت ہے کل جنت میں، کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب مجھے کس سے محبت ہے؟ مال سے محبت ہے تو مال کے ساتھ ہوں، اولاد سے محبت ہے اولاد کے ساتھ ہوں، خاوند سے محبت ہے خاوند کے ساتھ ہوں، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے ساتھ ہوں گی، اللہ کے نبی سے محبت ہے تو صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوں گی۔ تو میرا مقام مجھے خود بنانا ہے، ایسے ہی ہے نا، دنیا میں بھی تو مقام خود ہی بنانا پڑتا ہے، جنت کے مقام کو بھی مجھے خود بنانا ہے۔ اب اس کو بنانے کے لیے چند طریقے آج ہم نے سیکھے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نبی سے محبت کے مزید پہلو آپ کے سامنے کبھی اللہ نے موقع دیا تو بیان کروں گی، لیکن اس وقت تک کے لیے آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک اپوزٹ اگلی آپ کو انتظار ہونا چاہیے نا، آپ کو انتظار ہوگا، کس لیے؟ کیونکہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اگلے کے لیے آپ تیار کریں گے کہ مجھے اگلی قسط بھی چاہیے، میں دیکھوں کہ آگے کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کے آگے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ طرف ہمارے اندر آئے گی، انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کے پاس لے آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دنیا میں جیسے اکٹھے مل کے بٹھایا ہے، اللہ جنتوں میں بھی ایسے ہی ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔